اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ یہاں بعض مفسرین کرام نے تفسیر کی اور دحا سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ لیا، لیل سے مراد زلف مصطفیٰ۔ آپ اس کا مفہوم یوں بھی نکال سکتے ہیں کہ چہرے پاک مصطفیٰ کی قسم۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے چہرے کی قسم قرآن میں یاد کی، قرآن میں بیان کی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں کہ وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا، وہ چہرہ کتنا خوبصورت، کتنا بیوٹیفل ہوگا، کتنا حسین و جمیل ہوگا، جس چہرے کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، آپ سے زیادہ ساری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب، ہر نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ آپ نے جیسا چاہا اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ تمام صحابہ یہی کہتے چلے آئے کہ حضور ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، آپ سا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر ایک معترض کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کیسے مان لیں، ہم صحابہ کرام کی بات کو کیسے مان لیں کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ صحابہ کرام گئے ہوں گے وہاں کے لوگ جو ہیں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں گے، حضور ان سے خوبصورت ہوں گے، یہ تو مان سکتے ہیں، لیکن ان کے بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے، کیسے اقرار کر لیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے اولین اور آخرین کو نہیں دیکھا، دنیا کا خطہ خطہ چپا چپا نہیں دیکھا، تو پھر ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے۔ غور کرنا میرے پیارو، یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، مصر میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، چین میں کوئی ایسا انسان ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سعودی عرب میں کوئی ایسا انسان ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا انسان ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے تو میرے پیارو اس اعتراض کا رد بھی کیا جائے گا، اس سوال کرنے والے کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آؤ میں آپ کو ایسی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، ایسی بارگاہ میں، ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے، نبی سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا، نبی کے بعد کے لوگوں کو دیکھا، جنہوں نے چین والوں کو دیکھا، مشرق والوں کو دیکھا، شمال والوں کو دیکھا، انڈیا والوں کو دیکھا، پاکستان والوں کو دیکھا، امریکہ والوں کو دیکھا، بنگلہ دیش والوں کو دیکھا، سعودی عرب والوں کو دیکھا، جنہوں نے دنیا کا خطہ خطہ دیکھا، جنہوں نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا، حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت یعقوب کو دیکھا، حضرت اسحاق کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، جنہوں نے دیگر انبیاء کرام کو دیکھا، دیگر صحابہ کرام کو دیکھا، دنیا کا خطہ خطہ دیکھا۔ آپ جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ اس عظیم ہستی کا نام کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ اور ہم جنہیں جبریل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، میرے پیاروں غور کرنا، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، آپ نے دنیا کے خطے خطے کو دیکھا ہے، چپے چپے کو دیکھا ہے، آپ نے ہر انسان کو دیکھا ہے، اولین کو دیکھا، آخرین کو دیکھا۔ آپ خود فرماتے ہیں قلمت الارض ومشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے مشارق کو مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن دنیا کے خطے خطے کو دیکھ لیا، چپے چپے کو چھان لیا۔ خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین نہیں پایا، کسی کو خوبصورت نہیں پایا، کسی کو جمیل نہیں پایا۔ اس عبارت پر میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے۔ آپ بریلی کی دھرتی سے اپنے پیارے قلم کو اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہی بولے صدا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ
پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا، آخرین کو بھی دیکھا، دنیا میں ہر انسان کو دیکھا، دنیا کا خطہ خطہ چپا چپا دیکھا۔ آپ خود فرماتے ہیں خدا کی قسم قلمت الارض بمشارقها بمغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے کسی کو مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن اللہ کے نبی جیسا نہیں پایا۔ غور کریں میرے پیارے، اللہ کے نبی جیسا نہیں پایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی خوبصورت، حسین، جمیل، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت بلال خود کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر بھی کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم بھی کہتے ہیں میں نے آقا سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آقا سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے لال جیسا کسی کو حسین نہیں پایا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے پیاروں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ابو جہل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ غور کرنا میرے پیاروں، ابو جہل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے محمد بن عبداللہ، میرے نزدیک آپ سے کوئی بدصورت نہیں ہے، میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں۔ نعوذ باللہ، میرے آقا فرماتے صدقتا، ابو جہل تیری بات سچی ہے۔ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم آپ کو حسین بتاتے ہیں، ہم آپ کو خوبصورت بتاتے ہیں، ہم آپ کو بیوٹیفل بتاتے ہیں، لیکن آپ نے ابو جہل کی بات کو سچ کہہ دیا۔ ابو جہل آپ کو بدصورت بتا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں اس کی بات سچی ہے۔ اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں آئینہ کی طرح ہوں، میں شیشہ کی طرح ہوں۔ اے صحابہ سن لو، تمہیں معلوم ہے کہ انسان شیشے کے اندر جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ آئینے میں اگر کالا دیکھو گے کالا ہی نظر آئے گا، اگر پیلا دیکھو گے پیلا نظر آئے گا، سفید دیکھو گے سفید نظر آئے گا۔ اے صحابہ اگر چہرے پہ داغ ہے تو داغ نظر آئے گا، اسی لیے تم صحابہ خوبصورت ہو، تمہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بدصورت تھا اس لیے اسے بدصورت نظر آیا۔ غور کرنے کا موقع، اللہ کے نبی آئینے کی مثل ہے، شیشے کی طرح ہے، شیشے میں آپ جیسا دیکھتے ہیں ویسا نظر آتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کو جس طرح سے دیکھیں گے آپ کو ویسے نظر آئیں گے۔ اگر آپ حسین بن کر دیکھو گے، اچھے بن کر دیکھو گے تو آپ کو اچھے نظر آئیں گے۔ آپ آئینے کی مثل ہے، آئینے کی طرح ہے۔ میرے پیاروں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر دیکھنا ہی ہے تو عتبہ کی نظر سے نہ دیکھنا، شہبہ کی نظر سے نہ دیکھنا، ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھنا، ابو لہب کی نظر سے نہ دیکھنا۔ اگر مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہی ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، مولا علی کی نظر سے دیکھو، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، حضرت بلال کی نظر سے دیکھو، حضرت خباب کی نظر سے دیکھو، حضرت حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھو۔ اگر ایسے دیکھو گے تو اللہ کے نبی حسین بھی نظر آئیں گے اور خوبصورت بھی نظر آئیں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے پیاروں، عتبہ نے بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، شیبہ نے بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، لیکن غور کرنے کا مقام ہے عتبہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھا، عتبہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھا، شیبہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھا، ابو جہل نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھا، ابو لہب نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اپنے آنکھوں کے نور سے دیکھا۔ لیکن باری آئی جب صحابہ اکرام کی، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا، حضرت فاروق اعظم نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا، حضرت مولا علی نے مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا، حضرت عثمان غنی نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ ایمان کے نور سے دیکھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی انہیں حسین نظر آتے تھے، خوبصورت بھی نظر آتے تھے اور سب سے افضل و اعلیٰ نظر آتے تھے۔ یہی پہچان ہے اور یہی فرق ہے کہ اللہ کے نبی کو جب صحابہ دیکھا کرتے تو ایمان کے نور سے دیکھتے تھے، اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل نے آقا کو آنکھوں سے نہ دیکھا
جن آنکھوں سے صدیق عمر دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے صدیق عمر دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور سب سے کائنات میں حسین و جمیل ہے، آپ کی طرح نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔